نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اور دیگر مہمانان اعظام، آج میں اس بابرکت اجلاس میں جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں کے عنوان پر کچھ دیر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہات رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تاریخ کے ایسے ابواب کھولوں گا کہ جنگ آزادی کی سچی اور حقیقی تاریخ اور مجاہدین کی صحیح صورتیں ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ حالانکہ اس دور میں جنگ آزادی کی حقیقی تاریخ فراموش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے، علماء کرام کی قربانیوں پر بدنما داغ لگایا جا رہا ہے، اور ایسی نازیبہ حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ غداری سے لبریز ہے، جن کی تخریب کاریوں سے ہمارا ملک عزیز کرا رہا ہے، یہاں کے باشندوں کا سکون غارت ہو گیا ہے، یہاں کے اندلیبوں پر مردنی چھائی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، کہ جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کی عظمت کو تاراج کرنے والے اس ملک کی طرف متوجہ ہوئے گے تو سب سے پہلے جس قوم نے جان کی بازی لگا کر وطن کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری کو نبھایا گیا وہ قوم مسلم کی ہے۔ حاضرین محترم، ہندوستان میں تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک قدم کی خطرناکیوں کو محسوس کیا تھا اور اپنے لوگوں کو ان کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس لیے میں تاریخ کا ادنا طالب علم ہونے کی بنا پر یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہوں کہ 1757 میں بنگال کی سرزمین سے ابھرنے والے مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ اور میسور سے ابھر کر جہاد آزادی کی صدا لگانے والے باطل جلیل مجاہد آزادی سلطان ٹیپو شہید کا میدان میں قدم رکھنا یہ حضرت مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دینی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ بالآخر جب 1799 میں سلطان ٹیپو کو شہادت ملی اور ایک انگریز نے سلطان ٹیپو شہید کی لاش کو ٹھوکر مار کر کہا تھا کہ خلقت خدا کی ملک بادشاہ کا حکم فرمان انگریز بغادر کا چلے گا، یعنی بادشاہ نام کا بادشاہ ہوگا، وہ ہمارے فرمان کا تابع ہوگا، اس کا ہر قدم ہمارے اشارے پر اٹھے گا۔ تو انگریز کے اس جملے سے ہندوستانی مفکرین اور دانشوران کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ علماء کرام نے اس کے اس جملے کی خطرناکیوں کو بھاپ لیا تھا اور ہر طرف بے چینی و اضطراب کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اب وطن عزیز غلامی کی دلدل میں چلا گیا۔ علماء کرام کی جماعت کے سرخیل محدث جلیل خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں ایک تاریخی فتویٰ دیا کہ اب ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس لیے یگا جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ اب یہاں کے مسلمانوں کے لیے صرف دو آپشن ہے، یا تو جہاد یا اس ملک سے ہجرت۔ بس حضرت شاہ صاحب کا یہ فتویٰ آنا تھا کہ پورے ملک ہندوستان میں جنگ آزادی کی فضا دکھائی دینے لگی۔ مدارس کے علماء کرام نے جنگ آزادی میں شرکت کو کارِ ثواب تصور کرتے ہوئے اس جنگ کی صف اول میں اپنا مقام بنایا۔ خانقاہوں کے صوفیاء نے اپنی خانقاہوں سے
مجاہدین پیدا کر کے میدان کارزار میں اتارے اور ملک کے گھر گھر گوشے اور گھر گھر چپے پر جنگ آزادی کا علم بلند ہوتا دکھائی دینے لگا۔ بالآخر زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بالآخر حضرت شاہ صاحب کے فتوے کے بعد جو جماعت اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جنگ آزادی کے میدان میں آئی وہ حضرت شاہ صاحب کی نسبی اور روحانی فرزندوں کی جماعت تھی، یعنی آپ کے ارشد خلفاء کے اسماء میں سے ایک اہم نام حضرت سید احمد شہید کا ہے۔ حضرت سید صاحب کی سربراہی میں 1831 میں بالا کوٹ کی پگاڑی پر انگریزوں کے زر خرید غلام سے جنگ ہوئی، لیکن تقدیر الہی میں ان مجاہدین کی اخروی کامیابی رقم تھی، اس لیے ان مجاہدین کے مقدس لبوں سے بالا کوٹ کی پگاڑی لالا زار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد علماء کرام مختلف اوقات میں جنگ آزادی کی صدا لگاتے رہے، لیکن سب سے زیادہ منظم انداز میں 1857 میں جنگ ہوئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں آزادی کا معرکہ گرم ہونے لگا۔ انہی معرکوں میں سے ایک معرکہ شاملی کے میدان میں پیش آیا، جس کی قیادت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر رہے تھے، اور ان کی معاونت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد عاصم نانوتوی فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام کو جن مراحل سے گزرنا پڑا ہے ان کے ذکر سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہزاروں علماء کرام کو کھولتے ہوئے تیل میں بھون ڈالا گیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ خود ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 40 علماء کرام کو لایا جاتا اور کھولتے ہوئے کرا میں ڈال دیا جاتا، لیکن مجھے کوئی عالم ایسا نہیں ملا جس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ بھی انگریز کی کاسہ لیسی یا حمایت کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا کیا ہو، بلکہ علماء کرام کھولتے ہوئے تیل میں بھن گئے لیکن اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا۔ ان مجاہدین کے حوال کی ایک شاعر نے ترجمانی اس طرح کی ہے کہ تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، کہ تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے غضب کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ حضرات آؤ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ اس ملک کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے غیر مسلم لیڈر مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی بامشقت اسیری سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ میں بڑی سزائیں جھیل کر آیا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی زبان بند کر لوں گا، بلکہ میری عمر میں جتنی ساعتیں باقی ہے وطن کی آزادی کے لیے قربان کروں گا، اور اگر میرے پیروں نے جواب دے دیا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لے چلو تاکہ جب تک باقی رہو آزادی کی صدا لگاتا رہو۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی کے مقدمے میں جو بات کہی تھی وہ آب سر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جب انگریز نے پوچھا کہ کیا آپ نے فتویٰ دیا گے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام گے، اور اگر آپ نے فتویٰ دیا گے تو اس کی سزا پھانسی گے، حضرت نے ببانگے دغل کہا کہ سنو، کل بھی میں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور آج بھی فتویٰ دے رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا یہ فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اور حضرت نے انگریز کی فوج اور اس کی فولادی طاقت کو سامنے رکھ کر فرمایا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے گے۔ حضرت
حضرت کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے انگریز کو دہلا کر رکھ دیے اور انگریزوں پر رعب طاری ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں اتنی ہے کہ ہندوستان میں کوئی جماعت ان کے سہیم نہیں ہے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین کے طور طریق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔